حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی، کس مہینے میں ہوئی؟ آئیے آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، صحابہ کرام اور مؤرخین کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ حدیث پاک السیرۃ النبویہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، اور البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ امام ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، جمہور علماء کے نزدیک یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ السیرۃ النبویہ۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من ربیع الاول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام ہے تلخیص المستدرک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125۔ امام ابن حشام اپنی مشہور سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، عام الفیل والے سال۔ عام الفیل کا مطلب ہے کہ جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر جب وہ لے آیا اور مکہ شریف پر اس نے چڑھائی کی، حملہ کیا، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ السیرۃ النبویہ امام ابن حشام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ مشہور محدث علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام ہے الوفا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ اور امام ابن اسحاق کا یہ قول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، سوموار کے دن، یہی قول سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334، اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458، اور السیرۃ النبویہ کے اندر جو بھی سیرت کی کتاب ہے ان سب میں تقریباً امام ابن اسحاق کا یہ قول موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہوئی۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی، یعنی سیرت کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی اس قول کو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من ربیع الاول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو 12ویں ربیع الاول میں ہوئی۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 710۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، وَكَانَ مَوْلِدُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ کتاب کا نام ہے النعمۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 20۔ امام حاکم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔
کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ امام برہان الدین حلبی علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، سوموار کا دن۔ کتاب کا نام سیرت حلبیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی اور تقریباً مہینے کا درمیان تھا، یعنی 12 ربیع الاول بھی تقریباً درمیان میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بیہقی علیہ الرحمہ ایک اور حدیث پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ مشہور محدث جلیل علامہ امام سخاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن فجر کے وقت ہوئی۔ کتاب کا نام ہے التحفۃ اللطیفہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ مشہور سیرت نگار علامہ واعظ معین کاشفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اکثر کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، باب صوم۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ المتوفی 898 ہجری لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن۔ کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبویہ، امام ذہبی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ محدث جلیل علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ المتوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں کہ والمشہور انہ ولد فی یوم الاثنین ثانی عشرہ من ربیع الاول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتاب کا نام ہے المورد الروی، صفحہ نمبر 98۔ امام قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، والمشہور انہ ولد یوم الاثنین ثانی عشرہ شہر ربیع الاول، مشہور یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام مواہب اللدنیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ امام زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وقال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمہور وبالغ ابن الجوزی و ابن الجزار نقلا فیہ الاجماع وهو الذی علیہ العمل، کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جمہور علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہی مشہور ہے اور اسی پر اجماع بھی ہے، یعنی سب علماء، سب امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتاب کا نام ہے زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ امام حسین بن محمد دیار بکری علیہ الرحمہ المتوفی 982 ہجری لکھتے ہیں والمشہور انہ ولد فی ثانی عشر ربیع الاول وہو قول ابن اسحاق، مشہور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی قول امام ابن اسحاق کا بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ الخمیس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
وقیلا لِإِثْنَتَ عَشَرَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور یہی مشہور قول ہے۔ کتاب کا نام ہے ما ثبت بالسنہ، صفحہ نمبر 149، اور مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 176۔ ان کے علاوہ بھی متعدد علماء کرام، محدثین، مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ جماعت اہل حدیث کے مفسر مولوی صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبہ شب 12 ربیع الاول عام فیل کو ہوئی۔ جمہور علماء کا یہی ہے قول، اور ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، صفحہ نمبر 7۔ علامہ سلیمان ندوی دیوبندی مسلک کے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد ہوئی۔ کتاب کا نام ہے رحمت عالم، صفحہ نمبر 13۔ اور اہل حدیثوں کے مشہور مولوی عبدالستار، جنہوں نے پنجابی نظم میں ایک مشہور کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے اکرام محمدی، اس کے صفحہ نمبر 270 پر لکھتے ہیں کہ 12ویں ماہ ربیع الاول راسوں سوار نور این فضل کے نو تشریف لے آیا پاک حبیب حقانی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کی رات کو تشریف لائے۔ مشہور مولوی اہل حدیث ابراہیم میر صادق سیالکوٹی لکھتے ہیں 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 سوسوار کے روز، یعنی سوموار کے روز، نور کے تڑکے امت محمدیہ کے زہ نصیب کہ یہ آیا، رحمت اسے عطا ہوئی۔ کتاب کا نام ہے سید الکونین۔ دیوبندی مسلک کے مشہور عالم ابو القاسم محمد رفیق دلاوری لکھتے ہیں کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ کے محلہ شعب بنو ہاشم میں اس مقام پر ظہور فرما ہوئے۔ کتاب کا نام ہے سیرت کبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ دیوبندی مسلک کے مشہور مفتی مولانا محمد شفیع کراچی والے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء، صفحہ نمبر 20۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ یعنی مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، یعنی ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ۔ دیوبندی مسلک کے مشہور عالم علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے۔ کتاب کا نام ہے ارشاد العباد فی عید الملاد، صفحہ نمبر 5۔ دیوبندی مسلک کے مشہور عالم احمد علی لاہوری لکھتے ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 پیر کے دن عرب دیش کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ کتاب کا نام ہے ہفت روزہ خدام الدین، صفحہ نمبر 7۔ 18 مارچ 1977 میں یہ
رسالہ چھپا اور اس رسالہ خدام الدین میں ان مولانا صاحب کا یہ مضمون چھپا، اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی لکھتے ہیں ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ کتاب کا نام ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 93 جلد نمبر 1۔